بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے فضائل۔ پہلی بات یہ کہ اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ اہل بیت سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ رشتہ دار مراد ہیں جن کے لیے شرعاً زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ اہل بیت میں سے جو بھی ہوگا اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ اور ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی اولاد ہے اس کے لیے زکوٰۃ حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد جو کہ وہ سید ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ان کے لیے شرعاً زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اور اولاد اس میں شامل ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے مراد بنو ہاشم ہیں۔ یہ چار بڑے گھرانے ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے کہ ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ آل عباس جن کو عباسی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو عباسی کہلواتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل اولاد میں سے ہیں، حسنی ہو کوئی حسینی ہو، یعنی ان کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب ملتا ہو۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آل اولاد میں سے کوئی بھی ہو وہ سید کہلاتے ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آل عقیل، ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، زکوٰۃ ہوتی ہے مال کا میل کچیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مال کا میل کچیل قرار دیا ہے زکوٰۃ کو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہیں، آپ کا سارا گھرانہ بھی پاک صاف ہے۔ ان کے لیے اللہ پاک نے زکوٰۃ کو میل کچیل کو رکھا ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہدیے قبول کرتے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی زکوٰۃ لے کر آتا اور آپ کو زکوٰۃ دیتا، جی یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے، آپ قبول فرما لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے زکوٰۃ وصول نہیں فرماتے تھے۔ فرماتے تھے ہمارے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، ہمارے لیے تو ہدیہ ہے۔ زکوٰۃ دوسرے ایمان والوں کے لیے ہیں جو غربا اور مساکین ہیں، اپنے لیے آپ ہدیہ قبول فرماتے تھے۔ ہدیے کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہدیہ ہوتا ہے کسی کی محبت میں کسی کو کوئی چیز دینا، بطور محبت کے پیار کے طور پر دعائیں لینے کے لیے، جیسے علماء کو یا لوگ اپنے پیروں کو دیتے ہیں، ہدیے میں کوئی کپڑا دیا، کوئی نقد دیا، کوئی بھی چیز دے دی، وہ ہدیہ ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے، زکوٰۃ اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں فرماتے تھے۔ اس سے مراد ہیں یہ سید گھرانے، آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل عقیل۔ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھیے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے آگے سید خاندان چلے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہلواتا ہے یا اپنے آپ کو کوئی شاہ کہلواتا ہے اور اس کی مراد یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، تو وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جو بھی سید ہوگا، جو اپنے آپ کو سید کہلوائے گا، اس کے پاس سلسلہ نسب موجود ہوگا، یہ اس کی پکی علامت ہے۔ آج کل بڑے لوگ سید بنے ہوئے، ہر بندہ ہی سید، ایسے ایرا غیرہ، یہ معلوم نہیں، دل میں یہ احساس نہیں کہ سید کا معنی کیا ہے۔ سید اس کو کہتے ہیں جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، جو چلا آ رہا ہے، وہ سید ہیں، ان کو کہتے ہیں آل رسول۔ اب بہت سارے لوگ بنے ہوئے، ہر بندہ ہی جو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے میں سید ہوں، میں شاہ ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے، کسی کو بھی پرکھنا ہو اس سے پہلی بات یہ بھئی آپ کا سلسلہ نسب کیا ہے،
آپ یہ بتاؤ، سید کے پاس سلسلہ نسب ہر حال میں موجود ہوتا ہے، یہ سید کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے میرا نسب آل عباس سے ملتا ہے یا آل علی سے ملتا ہے یا آل جعفر سے ملتا ہے یا آل عقیل سے ملتا ہے۔ پھر ان سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے کون ہے، بتاؤ آل رسول میں سے کس کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا گھرانہ بڑا پاکیزہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ عام طور پر یہ چار ہیں جو آل رسول یا جن کو سید کہلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے، جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، وہ ساری کے ساری اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ کچھ ناسمجھ لوگ بیویوں کو اہل بیت سے باہر سمجھتے ہیں، بھئی اولاد تو چلے گی بیوی سے، جب بیوی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے چلے گی؟ اگر بیوی ہی اہل بیت میں سے نہیں ہے تو اولاد کیسے اس میں اندر شامل ہوگی؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اولاد ماں باپ کے جتنی مرضی قریب ہو، انسان کے لیے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی ہوتی ہے، سب سے زیادہ اس کے ساتھ گہرا تعلق و رشتہ ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اور قرآن مقدس خود اس بات پر شاہد ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ پاک نے یہ جو آیت فرمائی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ پاک اہل بیت سے چاہتا ہے کہ ان سے ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاستوں کو دور کر دے، اور یہ سارے اہل بیت پاکیزہ اور مطہر ہیں۔ اللہ پاک خود ان کی شان بیان کرتا ہے۔ اس آیت سے پہلے اگر آیات کو دیکھا جائے، ان میں امہات المومنین کا ذکر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا ذکر چل رہا ہے آیات میں، اس ذکر کے ساتھ ہی اللہ نے اس آیت کو بیان فرمایا ہے۔ اب یہ عقل کی کمزوری ہوتی ہے، علم کی کمزوری ہوتی ہے کہ قرآن کو سمجھا نہیں ہے، آیات کو سمجھا نہیں ہے کہ اس آیت سے پیچھے کیا حکم ہے، کن کے بارے میں ذکر چل رہا ہے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ پاک ذکر فرما رہے، اور اس کے بعد اس آیت کو اللہ پاک نے ذکر کیا کہ اہل بیت سے ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاست کو اللہ پاک نے دور فرما دیا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے مراد صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے صرف یہ چار ہی اہل بیت میں سے ہیں، جبکہ یہ سمجھنا غلط ہے، یہ چار بھی اہل بیت میں سے ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان چار حضرات پر اپنی چادر ڈال کر فرمایا تھا کہ یہ میری اہل بیت ہے، حضرت علی پر چادر ڈالی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر، حضرت حسن اور حضرت حسین، ان چار حضرات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاہ چادر ڈال کر فرمائی کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ نے چادر صرف چار پر ڈالی ہے تو صرف یہ چار ہی اہل بیت میں ہیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے ان چار پر چادر کو اس لیے ڈالا تھا کہ اہل عرب گھر والوں کو، بیویوں کو تو اہل بیت میں سمجھتے تھے، اس میں یہ تھا کہ داماد بھی اہل بیت میں ہے کہ نہیں ہے، یا اپنے نواسے اہل بیت میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار پر چادر ڈال کر یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ جیسے میری بیویاں اہل بیت میں سے ہیں، اسی طرح میری آل اولاد بھی اہل بیت میں سے ہے، یہ بھی اہل بیت میں سے شامل ہے۔ انشاءاللہ اہل بیت کا تفصیلاً ہم ذکر کرتے رہیں گے۔ محرم الحرام کے حوالے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ان کے والدین سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے انشاءاللہ فضائل اور مناقب پوری تفصیل کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ پاک اہل بیت سے کامل محبت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔